बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो पैगाम में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 12 बुरूज के कामिल सदक़ात क्या हैं, 12 ज़ोडिकल साइंस के जो ट्रबल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका उपाय, उनकी रेमेडी, एक ओवरऑल रेमेडी, एक मुश्तरका सदका हल, जिससे आप बुनियादी तौर पे, मजमूई तौर पे जिन मुश्किलात परेशानियों में मुब्तला हैं, उनसे आपको काफ़ी हद तक निजात मिलेगी। चूँकि आपके अपने ज़ोडिकल साइन की रेमेडी से आपका स्टार ताकतवर होता है और दीगर तमाम कवाकिब की नहूस्तों से बचने में आपकी मदद करता है। जब आपकी किस्मत अच्छी होगी, जब आपका अपना कौकब ताकतवर होगा, जब आपका अपना बुर्ज नहूसत से ओहदा बरा हो जाएगा, तो फिर उससे आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। जब किस्मत ही ठीक ना हो, जब आपका अपना स्टार ही आपके लिए नाक़िस असरात पैदा कर रहा हो, तो फिर दूसरे कवाकिब, दूसरे नजूम से क्या गिला। तो इस वीडियो में 12 बुर्जों को बताने जा रहा हूं कि आप अगर मुश्किलात में घिरे हुए हैं, परेशानियों का शिकार हैं, जादू और बंदिश के मसाइल में मुब्तला हैं, तो सबसे पहले अपने स्टार की, जो आपका ज़ोडिकल साइन है, उसकी रेमेडी करें। और ज़ोडिकल साइन आप इस एतबार से देखेंगे कि आपका सन साइन क्या है। ये सन साइन के एतबार से है और वेस्टर्न एतबार से है। और जो रेमेडीज़ बता रहा हूँ, ये रेमेडीज़ मुस्लिम मुनज्जिमीन की मुस्तखरिजा, मुअतमद, सिक्का और नहायत नाफे रेमेडीज़ हैं। ये तदारुक हैं, इनसे आपको बेहद नफ़ा होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज हमल की, एरीज ज़ोडिकल साइन की। आपके लिए जो सबसे बेहतरीन सदका है वो खून बहाना है। और बेहतर यह है कि आप हस्ब तौफीक बकरा, बकरी और मुर्गा या मुर्गी कर सकते हैं। और इसमें जो अकीका के मुतालिक अहादीस नबविया में बयान हुआ है वो ये है कि अगर आप मर्द का अकीका करें तो जानवर नर होना चाहिए, और अगर खातून का अकीका कर रहे हैं, बच्ची का अकीका कर रहे हैं, तो जानवर मादा होनी चाहिए। तो यही सदका का उसूल हम यहाँ अपने पेश नज़र रख लेते हैं। अगर आप मर्द हैं तो आप नर सदका करें, अगर आप औरत हैं, खातून हैं, तो आप मादा सदका करें, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हमारे यहाँ आम तौर पे गोश्त सरसेवार के वैरानों में, कब्रिस्तानों में फेंका जाता है। ये ठीक नहीं है। इस हवाला से मेरा एक तफसीली वीडियो मौजूद है। ये बात खिलाफ शरा भी है, खिलाफ अक़ल भी है और खिलाफ उसूल अमलियात भी है। गोश्त सरसेवार के फेंकना ये आमिल का काम है, ये आपका काम नहीं है। बाहर कैफ मैं अब इस पे तफसील के साथ बात नहीं करना चाहता। इस पे तफसीली वीडियो मौजूद है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बताने ये जा रहा हूँ कि बुर्ज हमल से वाबस्ता ख़वातीन हज़रात को कौन सा सदका मजमूई तौर पे अपनी मुश्किलों को हल करने के लिए करना चाहिए। आपके लिए सबसे बेहतरीन सदका खून बहाना है। आप बेहतर है कि बरोज़ मंगल दोपहर 2 बजे, वरना इसके लिए अगर आप फिल फौर सदका करना चाहें तो कि कभी भी किसी भी वक्त आप सदका कर सकते हैं। मिन हाइसुल मुस्लिम हमें दिन मुकर्रर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मिक़दार मुकर्रर करना भी ज़रूरी नहीं है कि उसका वज़न कितना हो और उसका रंग क्या हो, ये मुकर्रर करना भी ज़रूरी नहीं है। सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है सदका का कि आप
یہ نیت کریں گے، اگر آپ بکرا لے لیں یا آپ مرغا لے لیں، مرد ہیں وہ نر، خاتون ہے تو مادہ، آپ نے دو الفاظ بولنے ہیں، دو لفظ آپ نے استعمال کرنے ہیں، ایک صدقہ اور ایک کفارہ. یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے. آپ نے یوں کہنا ہے کہ اے پروردگار عالم، اے خدا بند قدوس، اے اللہ، اپنی زبان میں اپنی مشکلات، اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے یہ صدقہ تیری بارگاہ میں گزار رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. آپ اپنی آسان زبان میں یہ الفاظ کہیں گے جن کا لب لباب نچوڑ یہ ہوگا کہ اے اللہ میرا یہ صدقہ قبول فرما اور میری یہ مشکل پریشانی حل فرما، میری بیماری دور فرما، یا یہ میری جو حاجت ہے اسے پورا فرما. اور دوسرا لفظ آپ نے کفارہ کا استعمال کرنا ہے کہ میرے کردہ نہ کردہ گناہ معاف فرما دے. اے پروردگار، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسی غلطی، خطا، کوتاہی، لغزش سرزد ہو گئی ہو جس بنا پہ میری پکڑ ہو چکی ہو، تو اے اللہ میری وہ خطا، میری وہ غلطی معاف فرما دے. یہ اس کا کفارہ ہے. میں اپنے گناہوں کا کفارہ دے رہا ہوں، مشکلات سے بچنے کا صدقہ دے رہا ہوں. صدقہ تبھی قبول ہوتا ہے جب آپ کی نیت ہو. نیت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اسے ذبح کر لیں یا کروا لیں، اور پھر اس کا گوشت آپ کسی غریب، فقیر، مفلس، مستحق کو دے سکتے ہیں. آپ نے پھینکنا نہیں ہے. ہاں، یہاں یہ بات واضح کرتا چلا جاؤں کہ جو چیل اور کووں کو گوشت ڈالا جاتا ہے یا بلیوں یا کتوں کو گوشت ڈالا جاتا ہے، تو یہ تو آپ حیوانات پہ احسان کر رہے ہیں اور جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. یہ بھی صدقہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ہر تر جگر اجر رکھتا ہے. یعنی آپ مخلوق خدا میں، حیوانات میں کسی پہ بھی احسان کریں تو اللہ آپ کو اس کا اجر دیتا ہے. دیکھیے نا، بخاری شریف میں حدیث نبوی موجود ہے کہ ایک فاحشہ بدکار عورت جس نے ایک پیاسی غالباً بلی ہے یا کتیا کا ذکر آتا ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں، خدا معاف فرمائے، حدیث کا مفہوم میرے ذہن سے اتر گیا، کافی عرصہ پہلے زمانے طالب علم میں پڑھی تھی. باہر کیف وہ ایک جانور تھا جس پہ اس نے رحم کیا اور اسے پانی پلایا. تو اللہ نے اس فاحشہ عورت کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ اسے اس بنا پہ بخش دیا. اس کے سارے گناہ، اس کے زنا، اس کی فحاشی اور یانیت، اللہ تعالیٰ نے وہ سب معاف فرما دی. تو اگر آپ چیونٹیوں کو آٹا ڈالتے ہیں، میں آپ کو ان چیزوں سے منع نہیں کر رہا، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ قبرستان میں، ویرانے میں چیز کو پھینکے مت. اور سب سے بہترین صدقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی مستحق کو وہ چیز دے دیں. اور انسان اشرف المخلوقات ہے، تو انسان کی آپ مدد کریں، اور یہ برج حمل کے لیے سب سے بہترین صدقہ ہے. جب آپ یہ صدقہ ادا کر دیں، اگر گوشت لیتا ہے ضرورت مند تو اسے گوشت دے دیں، اور سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ اسے پکا کے اس کا سالن بنا کے ساتھ روٹی اسے دے دیں، تو یہ زیادہ نافع ہوگا. کسی فقیر کو یہ کھلانے سے آپ کو زیادہ نفع ہوگا. باہر کیف اگر کوئی گوشت بھی لے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ بھی آپ کا صدقہ قبول ہو جائے گا. جب آپ یہ صدقہ ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ غسل کریں، کوشش کریں کہ غسل لازمی کریں، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ کی نیت سے پڑھیں کہ پروردگار میرا یہ صدقہ تو نے اپنی بارگاہ میں یقیناً قبول فرمایا ہے، تو میں شکرانہ ادا کر رہا ہوں. اور یقین رکھیں کہ آپ کا صدقہ قبول کیا گیا اور آپ کی مشکل حل ہو جائے گی. تو انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانی ضرور دور ہوگی. آپ کے مسائل میں کافی حد تک آپ دیکھیں گے کہ کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. اب بات کرتے ہیں برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کی. آپ کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ ہے آفات و بلیات کو دور کرنے کے لیے، وہ صدقہ ہے جمعہ کے دن آپ کبوتر لے لیں اعلیٰ اچھی نسل کا، جو پرواز کرنے والا ہو، جو اچھی اڑان بھرتا ہو. اس کبوتر کو اگر آپ چاہیں تو ایک چھوٹے سے باکس میں
कम अज़ कम गत्ते का एक डब्बा ले लें, उसमें आप उसे बंद करके, डब्बे में आप सुराख करके उसे बंद कर सकते हैं। आप उसे दाना दुनका डालते रहें। अगर आपके पास ऐसा पिंजरा है या ऐसा कोई इंतज़ाम है कि आप कबूतर को वहाँ रख सकते हैं, तो आप उसको रखें। और कम अज़ कम एक रात उसे आप रखें और उसका ख़्याल करें कि उसे कोई बिल्ली वग़ैरह ना चीर-फाड़ दे, और उसे आप पानी पिलाएँ, दाना दुनका खिलाएँ। तो आप जुमेरात के दिन ले आएँ, शब जुमा आप उस कबूतर की तवाज़ो करें, खिदमत करें। जुमा के दिन सबसे बेहतर अमल ये है कि आप उसे जुमा के दिन पहली साअत में, जब तुलुए आफ्ताब हो रहा हो उस वक़्त, बल्कि उस वक़्त से लेके, तुलुए आफ्ताब से लेके अज़ान जुमा तक आपके पास टाइम है, आप उसे उड़ा सकते हैं। इसे सर से नहीं वारना, आपने उस कबूतर को पकड़ना है और उसे अपनी पेशानी से लगाना है, और दिल में आपने ये नीयत बांध लेनी है कि परवरदिगार, मैं इसे आज़ादी दे रहा हूँ, तो जिस तरह ये आज़ाद होने जा रहा है, इस तरह तू मुझे भी हर मुश्किल से, हर गम से, हर रंज से आज़ादी अता फरमा दे, और आपने उसे उड़ा देना है। अगर आप बैरून मुल्क में हैं या किसी ऐसे मकाम पे हैं जहां आप ये सदका नहीं कर सकते हैं, जितने भी आपको रेमेडीज और सदकात बता रहा हूं, तो आपका कोई रिश्तेदार अजीज आपकी जानिब से ये सदका कर सकता है। बुर्ज जौज़ा की बात करते हैं, जेमिनाई से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए सबसे बेहतरीन सदका ये है कि आप बुध के दिन अपना पहना हुआ कपड़ा, जो आपने ज़ेब तन किया है, आपका अपना जामा जिसे आपने पहना है, वो किसी मुस्तहिक, किसी गरीब, किसी इंतहाई मुफलिस आदमी को, ज़रूरतमंद को दे दें। अगर वो ले ले तो फ़ाबिहा, बहुत अच्छा। या आप चाहें तो नया कपड़ा खरीद के किसी को दे सकते हैं, सिलवा के दे सकते हैं। बुध के दिन कपड़ा अतिया करना, सदका करना आपके लिए बेहद नाफ़े होगा। इसके अलावा आपके लिए ओवरऑल जो सदका है वो ये है कि आप 5 किस्म के अनाज, जो अनाज होते हैं, वो सदका कर सकते हैं। चाहे तो आप 5 रोटियां भी सदका कर सकते हैं। सदका करने के बाद आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे और शुक्राना बजा लाएंगे कि परवरदिगार, तूने मेरा यह सदका यकीनन अपनी बारगाह में कबूल फरमाया, मुझे रंज और गम से आज़ादी अता फरमा। कैंसर यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, आपके लिए सदका का जो सबसे मुनासिब बेहतरीन दिन है, वो सोमवार यानी मंडे है, पीर है, यौमुल इस्नाइन। इस दिन आप सदका कर सकते हैं, और आपके लिए बेहतरीन सदका ये है कि आप सफ़ेद कलर का कपड़ा किसी मुस्तहिक गरीब फ़कीर को दे दें। और आप चाहें तो सफ़ेद अशिया, जैसा कि चावल, जैसा कि चीनी, जैसा कि दूध, जैसा कि आटा, आप इसे भी सदका कर सकते हैं। तो इससे आपको मजमूई तौर पे काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। लियो की बात करते हैं, यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले जो ख़वातीन व हज़रात हैं, आपके लिए जो सदका का सबसे मुनासिब दिन है, वो संडे यानी इतवार है, यकशंबा, यौमुल अहद आपके लिए सबसे मुबारक दिन होता है। उस दिन अगर तो आप किसी बहुत बड़ी मुश्किल में मुब्तला हैं, किसी बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हैं, और आपके पास इस्तिताअत और तौफीक है कि आप एक खतीर रकम का सदका कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए बेहतरीन अमल ये होगा कि आप अपना वज़न कीजिए कि आपका वेट कितना है, आपका वज़न कितना है। अपने वज़न के बराबर आप आटा गुरबा में बांट दें। बेहतर है कि किसी एक ही मुस्तहिक गरीब को दे दें, चाहे तो फिर आप उसके 4 हिस्से करके उसे आप बांट दें, 4 गुरबा में आप उसे तकसीम कर दें। और अगर इतनी हिम्मत इस्तिताअत नहीं है, तो फिर आप हस्बे तौफीक आटा या गंदुम, लेकिन अब गंदुम का दौर नहीं रहा, ये तो देही इलाकों में लोग गंदुम रखते हैं। तो अगर आप देही इलाकों में रहते हैं तो आप गंदुम बआसानी सदका कर सकते हैं, वगरना आप आटा
صدقہ کریں حسب توفیق۔ اب اس میں قید نہیں ہے کہ 1.25 کلو یا 3 کلو یا 5 کلو یا 4 کلو، ان چیزوں سے اس صدقہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ اپنے حسب توفیق جو بھی ہے اس کے مطابق یہ صدقہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی ضرور دور ہو جائے گی۔ برج سنبلہ یعنی ورگو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، آپ کے لیے جو صدقہ کا، ریمیڈی کا، آپ کے زوڈیکل سائن کے اعتبار سے سب سے بہترین دن ہے وہ بدھ ہے، یعنی وینسڈے۔ بدھ کے دن آپ حشرات الارض کو یعنی چیونٹیوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو سوجی، چینی اور آٹا ڈال سکتے ہیں۔ آپ وہ اشیاء جو حشرات الارض کھا لیتے ہیں، ہر قسم کا اناج ہے، آپ انہیں ڈال سکتے ہیں۔ اور اس میں بھی اب وزن کی قید نہیں ہے، یہاں وزن کی کوئی شرط نہیں ہے جو صدقات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ حسب توفیق یہ کر دیں جتنا بھی وزن ہو۔ اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل بنیت شکرانہ پڑھیں اور دعا کریں کہ پروردگار تو نے یقیناً میرا یہ صدقہ جو تیری مخلوق کے لیے، حشرات الارض کے لیے میں نے کیا ہے، اسے یقیناً تو نے قبول کیا ہے، تو اس کی برکت سے، اس کے وسیلہ سے میری جمی حاجات پوری فرما، میری مشکلات آسان فرما اور میرے لیے آسانیوں کی سبیل پیدا فرما۔ اس سے آپ کو ضرور انشاءاللہ نفع کثیر حاصل ہوگا۔ برج میزان یعنی لبرا سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے جو صدقہ کا سب سے مبارک دن ہے اور بہتر دن ہے وہ جمعۃ المبارک ہے، یعنی آدینہ، فرائیڈے۔ تو بہتر ہے کہ آپ جمعرات کے دن زندہ کبوتر جو اچھی اڑان بھرنے والا ہے، پرواز کرنے والا ہے، جس کے بالوں پر سلامت ہے، آپ اسے حاصل کیجئے اور اسے محفوظ رکھیے۔ کم از کم آپ ایک گتے کے ڈبے میں سوراخ کر کے آپ اس میں اسے بند کر سکتے ہیں، مگر نہ آپ کوئی دوسرا انتظام بھی کر سکتے ہیں، مگر آپ نے رات اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے پانی پلائیں، اسے دانہ دنکا کھلائیں، اسے اس کی غذا کھلائیں، لیکن وہ اڑ نہ جائے یہ بھی خیال کرنا ہے، اور یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اسے بلی نہ چیر پھاڑ ڈالے، آپ نے خیال کرنا ہے۔ تو اس کبوتر کو آپ نے رات اپنے پاس رکھنا ہے، اور صبح طلوع آفتاب کے بعد پہلی ساعت میں جو پہلی گھڑی ہے اس میں آپ اسے اڑا دیں، اور وقت آپ کے پاس آذان جمعہ تک ہے۔ اس دوران آپ اس کبوتر کو پکڑیں گے، اسے اپنی پیشانی سے لگائیں گے اور اسے اڑا دیں گے۔ اب اس یہاں پہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کس سمت اڑانا ہے اور کیا پڑھنا ہے، اور یہ کہ کبوتر کا وزن کتنا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی نسل کیسی ہو۔ یہ ایک صدقہ ہے، آپ نے ایک جان کو آزاد کروانا ہے، اور یہ نیت کرنی ہے کہ پروردگار عالم جس طرح میں اسے آزاد کر رہا ہوں، تو مجھے میری مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں سے آزادی عطا فرما اور میری مشکل حل فرما۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کی نیت سے پڑھنی ہے، اور اس نیت اور اس یقین کے ساتھ پڑھنی ہے کہ پروردگار یقیناً تو نے میرا جو صدقہ ہے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے، اور اس سے میری مشکل ضرور حل ہو جائے گی۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے جو سب سے اچھا اور مبارک دن ہے صدقہ کے لیے، وہ ٹیوزڈے سے شنبہ منگل کا دن ہے، اور منگل کے دن آپ خون بہائیں تو یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ کسی بہت بڑی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہیں تو بہتر ہے، اگر آپ مرد ہیں تو پھر بکرا یا مرغا، اگر خاتون ہیں تو پھر بکری یا مرغی، آپ حسب توفیق اسے حاصل کیجئے، اور آپ نے 2 الفاظ عرض کرنے ہیں بارگاہ خداوندی میں نیت کر کے کہ یا اللہ میں صدقہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، اور کفارہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں۔ صدقہ اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کا، بیماریوں سے، مصیبتوں سے خلاصی کا، اور کفارہ اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں، خطاؤں، غلطیوں، لغزشوں کا جس بنا پہ میری پکڑ ہوئی ہے، تو اے پروردگار میرا کفارہ بھی اور میرا صدقہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے بعد آپ اسے ذبح کر لیں یا کروا لیں،
اور سب سے بہترین عمل یہ ہوگا کہ آپ اس کا جو گوشت ہے وہ کسی انسان کو دیں جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اسے دیں، پکا کے دیں تو وہ اور اچھا ہے، فابہا زیادہ بہتر عمل ہے، ورنہ کم از کم آپ وہ کچا گوشت کسی غریب فقیر کو دیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا برج حمل کے صدقہ کے بابت کہ جب بھی آپ چیل، کووں یا جانوروں کو گوشت کا صدقہ دیتے ہیں تو میں اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن سر سے وارنا اور اسے قبرستان میں پھینکنا یہ غیر اسلامی، غیر شرعی عمل بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے۔ یہ عملیات کے مسلمہ اصولوں اور قواعد کے بالکل خلاف ہے۔ اس پہ میرا تفصیلی ویڈیو موجود ہے کہ سر سے گوشت مار کے قبرستان میں یا ویران جگہ پہ نہیں پھینکنا چاہیے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے کیا علل ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس سے کیا مصیبت آتی ہے، وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں تفصیل موجود ہے۔ ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک میں نے دے دیا ہے۔ سیریٹیریس یعنی برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے جو صدقہ کا بہترین دن ہے وہ جمعرات یعنی تھرسڈے ہے، یوم الخمیس، آپ کے لیے مبارک دن ہے۔ آپ کے لیے بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ 7 رنگ کی مٹھائی لے لیں یا 7 مختلف قسم کے پھل حاصل کر لیں، اور وہ آپ کسی ضرورت مند کو، کسی مدرسہ میں سب سے افضل ہے جو طالب علم قرآن پڑھتے ہیں، آپ ان کو دے دیں تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں تو طلباء جو زیر تعلیم ہیں، آپ ان کو ان کی تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے مالی طور پہ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، نفع کثیر حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ چاہیں تو جو دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں، مدارس میں پڑھتے ہیں، آپ ان کو کپڑے دلوا سکتے ہیں، یا جیسے اب موسم سرما ہو تو آپ ان کو چادر، لوئی وغیرہ، آپ ان کو سویٹر، جرسی وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس میں یہ شرط نہیں کہ کتنی دینی ہے، کتنی مقدار میں دینی ہے، مقدار صرف مٹھائی میں ہوگی، 7 طرح کی مٹھائی، 7 رنگ کی مٹھائی یا 7 طرح کا پھل، باقی کپڑوں میں اس کی کوئی خاص مقدار نہیں ہے۔ اور 2 رکعت نماز نفل آپ شکرانہ کی نیت سے ادا کریں گے صدقہ دینے کے بعد کہ پروردگار میں نے جو صدقہ دیا یقیناً تو نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے، تو اس صدقہ کی برکت سے میری مشکلات آسان فرما دے۔ کیپریکون یعنی برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ ہے وہ بروز ہفتہ سیٹرڈے کو کرنا اچھا ہوتا ہے۔ سیٹرڈے کا صدقہ ان کے لیے بہت نافع ہوتا ہے، بروز شنبہ۔ آپ کو تو قبرستان میں ویران جگہ پہ قطعاً کوئی چیز نہیں پھینکنی چاہیے، اس سے آپ کو بہت نقصان ہوتا ہے، اس چیز سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو حسب توفیق کوئی بھی اناج جیسا کہ چاول ہے یا جو ہے یا ستو ہے یا گندم ہے، کوئی بھی آپ حسب توفیق کسی غریب، فقیر، ضعیف العمر بوڑھے یا بڑھیا کو دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد نیت کر کے کہ پروردگار میں اپنے گناہوں کا کفارہ اور اپنے مشکل، مصیبت، پریشانی سے نجات کا صدقہ دے رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ غسل کریں گے اور کپڑے بدل لیں گے، اور اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ کی نیت سے پڑھیں گے، اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے میرا یہ صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے، اور اب انشاءاللہ العزیز میری جمی مشکلات اللہ دور فرما دے گا۔ برج دل یعنی ایکویریس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے بھی صدقہ یہی ہے جو مؤخر میں نے برج جدی کا بتایا ہے، اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ جہاں تک برج حوت کا تعلق ہے تو برج حوت کا صدقہ وہی ہے جو برج قوس کے حوالہ سے سابقہ پیچھے بتا چکا ہوں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان صدقات کی بدولت وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ قانون قدرت ہے، صدقہ رد بلا ہے۔ جب آپ صدقات، عطیات، خیرات کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر
مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔